بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹاگرام کی زیارت، دریائے سندھ، تاکوٹ کے پل کی دیکھنے کے بعد ہم نکل پڑے اپنے اگلی منزل کی طرف۔ ہماری اگلی منزل تھی بٹل۔ بٹل ایک شہر تھا جو بالکل پہاڑی سلسلے پر واقع تھا، جہاں ہماری دعوت تھی اور رات کے کھانا ہم نے وہاں پر کھانا تھا۔ غرض یہ کہ ظہر کا کھانا ہم نے دریائے سندھ کے پاس کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم سفر پہ نکل پڑے۔ بٹل تقریباً ہم عصر کی نماز کے قریب ہم پہنچے اور ہمارے جو میزبان تھے بٹل کے اندر، ان کا گھر بالکل آپ یوں سمجھے کہ بادلوں سے اوپر تھا۔ آسمان سے تو نیچے تھا لیکن بادلوں سے اوپر تھا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس گاڑی جو ہے چھوٹی گاڑی تھی ہماری، تو ہمارے لیے پھر وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوا۔ سانپ جیسے راستے تھے اور بل کھاتی ہوئی سڑکیں تھیں، اور ہم چھوٹی سی گاڑی اور چھوٹے چھوٹے کراسوں میں بہت بہتر انداز میں وہ گھومتی ہوئی ہم تقریباً عالم ارواح تک پہنچ گئے تھے۔ اور یقین جانیں کہ چاند بالکل ہمارے سامنے تھا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے تھے۔ بھلے ہم پاکستانی ہیں، انڈیا والے تو نہیں ہیں، لیکن زمین پہ ہم انتظار یعنی کہ زمین پہ رہ کر بھی ہم چاند تک پہنچ سکتے تھے۔ چاند بالکل ہمارے اتنا ہی قریب تھا، بالکل سامنے تھا۔ اگر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد رات ہم بٹل سے نکلے اور آرام کے لیے ہم نے انتخاب کیا اپنے اگلے شہر مانسہرہ کا۔ مانسہرہ میں ہم نے رات گزاری اس نیت سے کہ بھئی اگلے دن ہمارا چونکہ ناران کا سفر ہوگا، تو ہم نے وہاں پہ ناشتہ کیا اور صبح سویرے ہم ناران کی طرف چل پڑے۔ مانسہرہ میں جیسے ہی رات گزاری اور ہمارا جو راستہ تھا ناران میں راستے میں بالاکوٹ کا شہر آیا۔ بالاکوٹ میں ہماری ملاقات ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو صدر ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مولانا علی جاندری صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ بھی انہی چھٹیوں کے ایام میں تھوڑے سے گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے، تو ہمارے بھی نصیب جاگ گئے اور ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہاں پہ عجیب منظر یہ تھا کہ وہ تو وقت دے رہے تھے لیکن ہمارے پاس پر وقت نہیں تھا، ہم نے آگے کی طرف جانا تھا اور رات سے پہلے ہم نے اپنے منزل تک پہنچنا تھا۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور ملاقاتوں کے بعد پھر ہم نے بالاکوٹ کے پہاڑوں میں اپنی گاڑی دوڑائی۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں تھیں، بلند اور بالا جو ہے پہاڑی سلسلے تھے۔ ہمارے شارق بھائی جو بالکل خاموشی کے ساتھ بالکل توجہ اپنی گاڑی کی طرف انہوں نے کی ہوئی تھی۔ رشکش بھی کافی زیادہ تھا اور درمیان میں لیز پاپڑ جو ہے ساتھی کھا بھی رہے تھے، اور بہترین انداز میں ہم نے اپنے بالاکوٹ کے سفر کو انجوائے کیا۔ راستے میں جو ہے کافی آبشاری بھی آئیں اور بہت ہر طرف سبزہ تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ سبزے کی بالکل بھی کمی نہیں تھی۔ پانی اتنا زیادہ ہر طرف پانی تھا، پہاڑیوں کے بیچ میں پانی بہہ رہا تھا، اور پانی اتنا ٹھنڈا پانی کہ آپ اس پانی میں وضو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو وضو کی نوبت آتی ہے، اگر آپ اس میں وضو کرتے تو آپ یوں سمجھے کہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوا جب ہم اس پانی سے وضو کرتے تو پھر ہم گاڑی میں آ کر کے 5-10 منٹ تک ہم گاڑی کی ہیٹر چلاتے تاکہ وہ جو جسم جو سرد ہو چکا ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ جسم گرم ہو جائے۔ چونکہ برف کا ہی پانی تھا اور بہت ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں اور ہر طرف ہریالی بھی تھی، اور بہت مطلب میں آپ کو وہاں کی خوبصورتی کیا بتاؤں۔ آپ تھوڑا بہت تو آپ جو ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی مزہ اور حقیقی اس کی جو خوشحالی آپ وہاں پہ جا کر کے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ راستے کے بیچ سے پانی آ رہا تھا اور بہترین وہاں پہ کا جو نظام تھا وہ بھی بڑا ہی ٹائٹ تھا۔ ٹریفک سسٹم بہترین تھا، لوگوں کو بہترین انداز میں جو وہاں کے لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، اور سہولتیں کافی زیادہ تھیں۔ اتنا زیادہ رشکش تھا لیکن یقین جانیں نہ ہمیں ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہوا، نہ راستے میں ہمیں کوئی پریشانی ہوئی۔ اس خوشیوں کے ساتھ، ان ذائقوں کے ساتھ اور انجوائے کے ساتھ ہم ناران شہر پہنچے، اور پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناران کی کچھ ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ناران میں ہم نے کیسے اپنے دن گزارے اور جھیل سیف الملوک کی بہترین مناظر کیا تھے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے۔